میری بھابھی کا رویہ ان دنوں میں بہت زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ عجیب سی حالت میں ڈری سہمی رہتی تھی، ذرا سی آہٹ پر چونک جاتی تھی، کوئی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا تو بری طرح سے چلا اٹھتی تھی۔ ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جب ان کا فون بجتا تھا تو ان کو ایسا لگتا تھا جیسے یہ فون نہیں، کوئی ٹائم بم ہے جو ابھی پھٹ جائے گا۔ ایک دن میں ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور میں کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ تو میری بات کر رہی تھی، اور ایسی بات چل رہی تھی کہ میری حالت بھی بھابھی جیسی ہی ہوگی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میرا ایک بھائی تھا اور وہ بھی ہم سب کی آنکھ کا تارا، کیونکہ ہم 5 بہنیں تھیں۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے بھائی کی نوکری اچھی تھی، وہ ہم سب کا بہت خیال کرتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہم ساری بہنوں کی پڑھائی بھی کروائی تھی۔ ابھی آخری 2 بہنیں پڑھ رہی تھیں۔ امی نے کہا اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ ہم نے اپنے بھائی کے لیے بہت ہی خوبصورت اور چاند سی لڑکی ڈھونڈ لی۔ ہماری بھابھی ہمارے خاندان کی نہیں تھی، باہر سے لے کر آئے تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں بھائی کی عمر کی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ ساری لڑکیاں چھوٹی تھیں، اور میرا بھائی کہتا تھا کہ میں نے اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، جو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہو۔ اس طرح مجھے عجیب لگتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو لڑکی ڈھونڈی اس کا نام عروج تھا، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، شکل صورت سے تھوڑی چالاک بھی لگتی تھی۔ میری امی کہتی تھی اب وہ لڑکیاں نہیں ملتی جو شکل و صورت سے بھی معصوم لگیں اور معصوم بھی ہوں۔ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے معصوم لڑکی لے کر کیا کرنا ہے؟ سمجھدار ہونی چاہیے، اپنا خیال خود رکھ سکے تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں لگا تھا وہ تھوڑی بہت چالاک ہوگی، شاید اپنی بات منوانے والی، دیر سے اٹھنے والی، لیکن شکل کی اچھی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بھائی کو اچھی لڑکی ملے۔ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، تو ہم اس کے لیے خوبصورت سی بھابھی تو تلاش کر ہی سکتے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ ہم لوگ تو پہلے دن ہی حیران رہ گئے جب اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک یہ نہیں طے کیا کہ ہم نے ہنی مون پہ کہاں جانا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہنی مون پر اگلے مہینے جائیں گے، تو اس بات پر وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی یہاں لوگوں کی شادی ہوتی ہے اور وہاں ان کے ٹکٹ بک ہوئے پڑے ہوتے ہیں، صبح صبح اٹھ کر وہ ہنی مون کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں 1 مہینہ انتظار نہیں کروں گی، مجھے تو بس ابھی جانا ہے، اور مجھے جانا بھی اپنی مرضی کی جگہ پر ہے۔ میری ماں نے کہا کہ لے جاؤ نا، یہی تو دن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہاں وقت ملتا ہے، انسان بچوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، لے جاؤ جہاں بھی کہتی ہے۔ اس بات پر بھی میری بھابھی نے کہا کہ میں بچوں میں الجھنے والی نہیں ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، مجھے تو اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ یہ سن کر میری ماں خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ میری بھابھی کی ہی سائڈ لے رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے۔ میرے بھائی کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا، تھوڑا سا تلخ ہو گیا تھا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگا کہ اس کی بیوی نے ہماری ماں کے ساتھ اس طرح سے بات کی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو دبئی جانا ہے۔ میرے منہ سے تو چائے باہر آ گئی۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بھی دبئی پر ہنی مون منانے نہیں گیا تھا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ مری، ناران، کاغان جاتے تھے، لاہور جاتے تھے یا پھر اسلام آباد۔ اس نے تو دبئی کا ہی کہہ دیا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میری کوئی سونے کی دکان ہے؟ اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ میری بھابھی نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ آپ نے تو بڑی بڑی باتیں کی تھی، ساری زندگی اور کچھ نہیں مانگوں گی، بس یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے دبئی لے جائیں۔ میرے بھائی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو میری بھابھی نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور کمرے میں چلی گئی، اور پھر رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہم سب ان کو بار بار منا رہے تھے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھیں۔ میری ماں نے میرے بھائی کو سمجھایا یہ لڑکی تو بہت زیادہ ضدی ہے،
کھانا نہیں کھا رہی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شادی کے پہلے ہفتے میں ہی لڑکی اسپتال پہنچ گئی ہے تو وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، کہیں گے ہمارے بارے میں۔ اور اگر اس نے اپنے ماں باپ سے یہ شکایت کر دی تو میرے بھائی نے کہا میں اسے کہاں دبئی لے جاؤں؟ امی، سارا بجٹ خراب ہو جائے گا، ہمارے اگلے 4-5 مہینے بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے، تم اس کو دبئی لے جاؤ، اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، بس اس کی پہلی فرمائش سمجھ کر لے جاؤ۔ میری ماں کتنی اچھی تھی، اپنی بہو کا خیال کر رہی تھی، لیکن میری بھابھی اتنی اچھی بالکل بھی نہیں تھی، یہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ میری ماں نے میرے بھائی کو منا لیا اور ٹکٹ کا انتظام ہو گیا۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کو بھی کہا کہ میں تمہیں لے کر تو جا رہا ہوں، لیکن اب اس سے زیادہ کوئی فرمائش نہ کرنا، کیونکہ تمہاری پہلی فرمائش ہی ایسی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ڈبل کام کرنا پڑے گا، گھر والوں کو بھی اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے۔ میری بھابھی نے کہا کہ وہ لوگ تو خرچے کم ہی کریں تو اچھا ہے، آپ لوگوں نے 7 بندوں کو پالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کیا میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ نے دستخط کیے ہیں نکاح نامے پہ، میرا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ بیچارہ شریف آدمی تھا، وہ کیا بول سکتا تھا؟ وہ میری بھابھی کو ہنی مون پر لے کر جا رہا تھا تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ نے تو بڑی دور کا پلان کیا ہے، اگر آپ ادھر ادھر پاکستان میں ہی جا رہی ہوتی تو ہم بھی ساتھ چلتے۔ تو میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں، تم بھی ٹپیکل بہنوں کی طرح اسی طرح کے کام لے کے بیٹھ جاؤ کہ مجھے بھی بھابھی کے ساتھ ہنی مون پر جانا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں پتہ کہ میاں بیوی اکیلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ یہ فلموں ڈراموں میں مذاق کے طور پر جس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ تمہاری جیسی لڑکیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ میری بھابھی تو بڑی عجیب تھی، میری باقی بہنیں بھی خاموش ہو گئیں۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار مانی جاتی تھی، لیکن میں بھی بھابھی کے سامنے خاموش ہی رہ گئی۔ میرے بھائی نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ کچھ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ شاید میری بھابھی کو اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ غرور تھا، اور اس بات پر بھی کہ وہ اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لیکن اب پچھلے گھر میں جو بھی ہوں گے، اگلے گھر میں کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ نے نبھانی ہوتی ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اس کی یہ بات مان کے کہ ابھی ہمیشہ اپنی فرمائشیں منوایا کرے گی۔ میری امی کا کہنا تھا کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم اتنا ہی کریں گے، ایک فرمائش اگر ایسی کر ڈالے گی جو نہیں پوری ہو سکتی تو پھر نہیں کریں گے۔ جس پر میں نے امی سے کہا کہ امی، یہ بھی ایسی ہی فرمائش تھی، کیا ہمارے خاندان میں آج تک کوئی ایسے بھی ہنی مون پر گیا ہے اور اس نے دبئی جانے کی فرمائش کر دی؟ اب دعا کریں کہ خیر سے واپس آ جائیں، کہیں وہیں پہ رہنے کی فرمائش نہ کر دے۔ میری ماں نے کہا اب اتنی بھی بات نہیں ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ یہ لوگ 10 دن کے لیے گئے تھے، لیکن دن زیادہ ہو گئے تھے۔ پہلے 1-2 دن تک ہمیں فون کر کے بتاتے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ابھی تو 7-8 دن سے ان کا ایک بھی فون نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بس اب تو واپس آنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن 10 کی جگہ 20 دن گزر گئے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ ضرور بھابھی نے کوئی پروگرام لمبا کروا لیا ہوگا، ان کا دل نہیں کر رہا ہوگا واپس آنے کا، جتنے پیسوں کا سوچ کے گئے تھے اس سے زیادہ لگا کے آئیں گے اور ہمارے اگلے مہینے مشکل ہو جائیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں چلاتی ہوں، کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ دال روٹی تو ہمیں ہی کھلائیں گی نا، جہاں گوشت پکتا تھا وہاں بھی سبزی کھانی پڑے گی۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے تو کھانے کی پڑی ہے، لیکن مجھے کھانے کی نہیں پڑی، میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ مجھے میری بھابھی پر یقین نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں
کہ شاید قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یا میری زبان ہی کالی تھی کہ ہمارے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میری بھابھی ایک دن واپس آ گئیں، لیکن ساتھ میں میرا بھائی نہیں تھا۔ جب ہم نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں، کیا وہیں پر رہ گئے ہیں، تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہی ادھر کا ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو بھابھی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، وہی مر گیا، اس کا ایک حادثہ ہو گیا اور ہم اس کی لاش ساتھ نہیں لا سکتے تھے کیونکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ میں وہاں پر اکیلی تھی، تمہارا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ہمارا اکلوتا ایک ہی بھائی تھا جو کہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ جس پر بھابھی نے کہا کہ حادثے تو زندگی میں ہو جاتے ہیں، کیا میں نے جان بوجھ کر یہ حادثہ کروایا ہے؟ دنیا میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر مرتے ہیں، اس میں کسی کی بھی غلطی نہیں ہوتی، اور وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو لے کے گئی تھی، تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارے حوالے کیا تھا۔ اگر تم وہاں جانے کی ضد نہ کرتی تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ تمہارا کیا گیا ہے، میرا تو بیٹا چلا گیا، بڑھاپے کا سہارا چلا گیا، ہمارا سب کا کمانے والا چلا گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میں ان 5 لڑکیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ اور تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ ہم سب کو لگا کہ شاید اسے ہمارا احساس ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، جو کچھ بھی ہوگا مل کے کریں گے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے ہمارا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں اس گھر میں کیوں رہ رہی تھی۔ میرا بھائی تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک یہاں پر تھی اور پورا دن کھاتی پیتی تھی، نخرے بھی کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی پراٹھے کے ساتھ انڈا کیوں نہیں بنایا؟ اور میری ماں حیران تھی کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے پہلے ہی مہینے میں بیوہ ہو گئی ہے، لیکن اس کی تو فرمائشیں ہی نہیں ختم ہو رہی، ابھی بھی اس کو نخرے کرنے کی عادت ہے۔ ہم لوگ اس عورت پر حیران تھے، ہم نے ایسی عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بھابھی بیٹھی تھی اور ان کا فون بھی سائٹ پر ہی پڑا تھا، جب ان کے فون پر دبئی کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں حیران ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ میں دیکھ چکی ہوں، پر انہوں نے فون اٹھایا اور کمرے میں چلی گئیں۔ وہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ ان کو ہمیشہ دبئی کے نمبر سے ہی فون آتا تھا، لیکن دبئی میں کون تھا؟ پھر ایک دن میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، سب کچھ تو لے لیا تم نے، اب میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر سکتی، نہیں، میں واپس نہیں آ سکتی، میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کہاں ہوں۔ پتہ نہیں کون تھا جس سے میری بھابھی ڈر رہی تھی۔ میری بھابھی تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، نہ قسمت سے اور نہ زندگی سے، نہ معاشرے سے، نہ میرے بھائی سے۔ انہوں نے میرے بھائی کو ہم سے چھین لیا، اگر وہ نہ لے کر جاتی تو شاید میرا بھائی زندہ ہوتا۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آئے گا، ہم تو انتظار میں بیٹھے تھے۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب یہ لوگ 10 دن کا کہہ کے 25 دن کے بعد واپس آئے۔ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور تھی، پتہ نہیں ان سب میں کس کا قصور تھا، پتہ نہیں وہ سچ بول رہی تھی یا جھوٹ بول رہی تھی۔ ہم تو اپنے بھائی کو آخری دفعہ دیکھ بھی نہ سکے، ہمارے لیے تو ابھی ہی قیامت آ گئی تھی۔ اب ہمیں قیامت کا کیا ڈر تھا، لیکن یہ عورت جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی،
اس کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، اس کا سارا غرور اتر چکا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ تو ابھی بھی لڑائی جھگڑے کرتی تھی، لیکن اصل میں بہت ہی ڈر رہی تھی، پریشان سی رہتی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے میں نے اس کا فون کان لگا کر سنا تو وہ اس دفعہ بھی منتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کسی کو انگلی پکڑاتے ہیں تو وہ بازو ہی پکڑ لیتا ہے، تم بھی ویسے ہی ہو، یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ، اب اور کتنا نقصان کرواؤ گے؟ میرے نہیں، میں وہاں پہ واپس نہیں آؤں گی، میں نہیں آؤں گی۔ شاید وہ شخص ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہاری لوکیشن پتہ کروا لوں گا۔ میری بھابھی نے فون ہی توڑ دیا۔ جب فون ٹوٹنے کی آواز آئی تو میری ماں نے بھی سن لیا۔ وہ کمرے میں آئیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج کل تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں فون توڑ دیا تم نے؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ سب کا تعلق میرے بیٹے سے ہے؟ تو میری بھابھی نے زور سے چلا کر کہا، آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آنے والا، اور کسی بھی چیز کا تعلق ایک مرے ہوئے انسان سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ میرے اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ اگر تم اس گھر میں رہ کر ہماری مدد بھی نہیں کرتی اور کچھ بھی نہیں کرنا تو تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی ساری زندگی میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، لیکن ابھی نہیں جاؤں گی۔ آپ کے بیٹے کی بیوہ بن کر مجھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، میں تو ابھی جوان ہوں، اور پھر میری شادی بھی ہو سکتی ہے، میں شادی کر لوں گی۔ میری ماں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور رونا شروع کر دیا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے، اسے تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی، اور ادھر ہمارا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ اس بات میں 2 مہینے ہونے والے تھے۔ بھلا اپنوں کا بھی کوئی غم کیا ایک دم بھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، لیکن کسی معاملے میں یہ بات غلط بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا بھائی ہمارا واحد سہارا تھا، ہماری آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اب ساری زندگی وہی ہونا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے، میرے بھائی کی کچھ جمع پونجی تھی، وہی استعمال ہو رہی تھی، لیکن وہ کب تک استعمال ہوتی؟ اس نے میری ماں کے لیے زیور بنائے تھے، ہم بہنوں کے لیے کچھ سونے کی چیزیں بنائی تھیں، آہستہ آہستہ وہ بھی بکنے لگی۔ پھر ایک دن جب ہم نے بھابھی سے کہا کہ آپ کو بھائی نے سونے کا سیٹ دیا تھا، وہ واپس دے دیں کیونکہ گھر کے حالات بہت برے ہیں، تو کہنے لگی کیوں واپس دے دوں؟ تمہارے بھائی نے مجھے دیا تھا، یہ اس کی آخری نشانی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور تم کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی نشانی کو کیوں دل سے لگا کر بیٹھی ہو؟ واپس کر دو، کیا کرو گی تم؟ تمہارے تو ماں باپ ہیں، تم تو دوسری شادی کر لو گی، ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پیسے ہمارے پاس واپس آ جائیں گے تو ہمارے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ میں نوکری کروں گی، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی، میں نوکری تلاش کر رہی تھی، لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جو مجھ سے چھوٹی بہن تھی اور اس سے بھی چھوٹی بہن تھی، ان دونوں نے مل کے گھر میں بچوں کی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، وہاں سے تھوڑے بہت پیسے آ رہے تھے، میرے پاپا کی پینشن بھی آتی تھی، لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ تھے اور آج کل اتنی مہنگائی تھی کہ گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ بہنوں کی شادی بھی تو کرنی تھی، جن بہنوں کی پڑھائی جاری تھی ان کے بہت خرچے تھے۔ ہمارا بھائی بہت اچھے پیسے کماتا تھا، اسی لیے دوسری بہنوں کو پڑھائی، اب اگر ان کو پرائیویٹ کالج سے نکالتے تو ان کا 1 سال ضائع ہو جاتا، لیکن وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ ہمارا بے شک 1 سال ضائع کر دو، لیکن ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، ہمیں گورنمنٹ کے کالج میں بھجوا دو، ہم وہیں بیٹھ کے پڑھائی کر لیں گے۔ لیکن میری بھابھی کو کسی بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے وہ سیٹ ہمیں واپس نہیں کیا اور کہا میں تو واپس نہیں کروں گی، یہ کس قسم کی عورت تھی، اس نے ہمارے بھائی کو نہ جانے کیا کر دیا، اور اب یہ یہاں سے بھی نہیں جا رہی تھی۔
میری ماں کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو اس کی شکل دیکھ کر اس کو لے کر آئی تھی، سوچا تھا کہ ایک پیاری سی بہو لے کر آؤں گی، لیکن بھول گئی تھی کہ جن لوگوں کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میری بھابھی نے پھر سے فون لے لیا تھا کیونکہ ان کا فون کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، اور پھر سے ان کو کال آنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، جب میں نے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی بات کی سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں، تم یہاں پر نہیں آ سکتے، تمہارے باپ کا راج نہیں ہے تو مجھے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے جیسے کوئی نتیجہ نکالا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری ایک نند ہے، وہ بہت زیادہ جوان ہے، تم اس کو لے جاؤ میری جگہ، اس کو اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ بھابھی کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ میرا سودا کسی کے ساتھ کر رہی تھی؟ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا وہ ایسا کر سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور خوفزدہ بھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میری ماں نے کہا، پتہ نہیں باہر کچھ لوگ آئے ہیں، میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ امی، خدا کے لیے دروازہ نہ کھولنا اور ان کو کمرے میں نہ آنے دینا، وہ لوگ مجھے لے جائیں گے۔ میری ماں نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کیا وہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں؟ بھابھی نے میرا سودا کر دیا ہے، وہ لوگ مجھے لے جائیں گے۔ میری ماں حیران رہ گئی اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہوں، لیکن اصل میں وہ لوگ کچھ اور بھی معاملے پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے انشورنس کروا رکھی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے اس کی انشورنس کے پیسے دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائی نے 70 لاکھ روپے کی انشورنس کروائی تھی۔ ہم لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیچارہ جاتے جاتے بھی ہمارا بھلا کر کے چلا گیا۔ پھر انہوں نے وہ پیسے ہمارے حوالے کیے تو پھر اچانک سے میری بھابھی سامنے آ گئی اور کہنے لگی، میں اس کی بیوی ہوں، پیسے تو مجھے ملنے چاہیے۔ تب میں نے سب کے سامنے یہ بات کر دی کہ یہ کسی سے فون پر ایسی بات کر رہی تھی۔ میری بھابھی پریشان ہو گئی۔ میری ماں نے کہا، کیا کر رہی تھی تو میری بیٹی کا نام کیوں لے رہی تھی؟ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ میری بھابھی کا فون بجا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے فون چھین کر خود بات کرنی شروع کر دی، اور جب میں بات کر کے واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ میری بھابھی نے ہی میرے بھائی کو مارا تھا، کیونکہ میری بھابھی نے دبئی میں کسی امیر آدمی کو دیکھا تھا اور اس سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اس کے ساتھ چکر چلا لیا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ ہے تو اس نے کسی طرح میرے بھائی کو ختم کروا دیا، اور پھر میری بھابھی وہاں سے بھاگ کر آ گئی، اور پھر وہ شخص کہتا تھا کہ واپس آ جاؤ اور میرے ساتھ زندگی گزارو۔ اور جب یہ بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میری بھابھی نے اس کو کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی ہوں، لیکن اپنی جگہ اپنی نند کو بھیج دوں گی، تم اپنے بندوں کو بھیج دو، وہ اس کو آ کر لے جائیں۔ یہاں تک بات میری بھابھی نے کر دی تھی۔ میں نے اس انسان سے بات کی تھی، میں نے اسے بتایا کہ یہ ایسی ہی ہے اور یہ بہت بری عورت ہے، اور آپ بے شک اس کو آ کے لے جائیں۔ میں نے اس کو بھابھی کے گھر والوں کا پتہ اور نمبر دے دیا تھا، تبھی تو یہ اپنے گھر نہیں جا رہی تھی کہ اگر کوئی آئے تو یہاں پر آئے، کوئی ڈرامہ یا مصیبت بنے تو اس گھر میں بنے، اس کے ساتھ کچھ نہ ہو۔ یہ عورت تو ضرورت سے زیادہ ہی چالاک تھی، اسی نے سب کچھ کروایا تھا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو اس نے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی پریشان تھی۔ جب آپ کے پیچھے اس طرح کے ہم باہر کے لوگ پڑے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو کسی دوسرے ملک سے بھی اٹھا سکتے ہیں،
تو ظاہر ہے آپ بھی پریشان ہی ہوں گے۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس آدمی کے پاس بہت پیسے تھے۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھا تھا، ہم لوگ بھی وہاں پر بیٹھے شو دیکھ رہے تھے اور لوگ پیسے لٹا رہے تھے، اور یہ آدمی سونے کے سکے پھینک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ تھوڑی دوستی کر لی جائے تو ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کی بیٹی کی کمائی اتنی اچھی نہیں تھی اور میں پوری دنیا دیکھنا چاہتی تھی، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا اور ایک دو ملاقات میں ہی لاکھوں روپے اڑا دیتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا، اور وہ واقعی میرے پیچھے پڑ گیا۔ جب میں نے کہا کہ میرا ایک شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، تو اس نے آپ کے بیٹے کو مروا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بھی پکڑنے کی کوشش کی، میرا پیچھا کیا۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اتنے سارے دن ہم وہیں پر مصروف تھے، تبھی تو ہمیں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ میری ماں نے کہا اپنی بے شرمی کی کہانیاں سنا رہی ہو، اپنے شوہر کو اپنی بے شرمی اور لالچ کی وجہ سے تم نے قربان کر ڈالا۔ تمہارا کیا گیا؟ ہمارا تو بیٹا چلا گیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب وہ مصیبت بھی تمہاری اور سارے عذاب بھی تمہارے۔ اس شخص کو میری بیٹی نے تمہارے گھر کا پتہ دے دیا، وہ وہیں پر آئے گا۔ تم جانو اور تمہارے ماں باپ جانے۔ تمہارے ماں باپ کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میری بھابھی میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، مجھے وہاں نہ بھیجا جائے۔ میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ میری ماں نے کہا ہم نے تمہارا ساتھ دینے کی بہت کوشش کی تھی، تم کو اپنی بیٹی بنانا چاہا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں تھی، اسی لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھابھی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ہم لوگوں کو انشورنس کے پیسے مل گئے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے بھائی نے انشورنس کرائی ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا۔ ہم جب بھی سوچتے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ اتنی عمر میں وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب بھی اس کی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس نے زندگی میں کچھ دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کو اس زندگی کو چھوڑ کر ہی جانا پڑ گیا۔ ہم نے ان پیسوں سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے، اس بات کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ باقی بہنوں کی بھی پڑھائی پوری ہو گئی ہے اور دوسری بہنوں کے بھی رشتے طے ہو رہے ہیں۔ ہمارا گھر اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ میری ماں نے اور میں نے مل کے سب کچھ سنبھال لیا۔ میرا شوہر بھی اچھا ہے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور جو کاروبار ہم نے ان پیسوں سے بنایا ہے اس کو بھی میرا شوہر ہی سنبھالتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو لائن پر تو لے آئے ہیں، لیکن کمی ہے تو ہمارے بھائی کی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اس کو بڑا شوق تھا ہماری شادیاں دیکھنے کا، ہماری خوشیاں دیکھنے کا، لیکن وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ میری بھابھی کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کے بعد سے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ بس ہمیں اتنا پتہ چلا تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے اور نہ ہی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی کے حالات تو اچھے ہیں، لیکن ہمارا بھائی ہم سے دور ہو گیا اور ہمیں ہمیشہ یاد آتا ہے۔ ہم ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہیں گے اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت کیسے پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے اپنے گھر میں کسی بھی عورت کو بلانے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیسی ہے۔ آج کل تو شکلوں سے زیادہ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ ہمیں بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن ہم تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی پاگل ہو گئے تھے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔